السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ فرمودات واصف علی واصف صاحب کی قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اپنا جائزہ اس طرح لیں کہ اللہ کی بات سن کر آپ کے عقیدے میں کتنی پختگی آئی ہے اور عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں جو آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس سب سے اچھی ہے، مثلا علم، عمل، صحت، جوانی یا کوئی اور چیز، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، اس طرح آپ کی ساری زندگی سب سے اچھی ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ جتنا ہم ماضی کے قریب جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب جائیں گے، اتنا ہی ہمارا دین بہتر ہوگا۔ پھر فرماتا ہے کہ ادب اطاعت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے، یعنی دنیاوی آرزو مجبوری بن کے گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے، یا پھر دنیاوی آرزو مجبوری بن کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تبلیغ محبت کی ہونی چاہیے، مائل کرنے کی ہونی چاہیے، قائل کرنے کی ہونی چاہیے، لیکن کسی انسان کو گائل کرنے کی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے تو آپ پر عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ جس نے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھ لی وہ عذاب سے نجات پا گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ گناہ اللہ کی بارگاہ سے ایک قسم کا انکار ہے۔ ابلیس وہ واحد ذات ہے جو توبہ نہیں کرتی۔ ابلیس کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اور انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہے۔ اگر فرماتے ہیں کہ زندگی کی مصروفیتوں میں کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ غور کیا کرو، کیونکہ خاموش بیٹھ جانا بھی روحانیت ہے۔ نہ کسی آغاز کی پرواہ، نہ کسی انجام کا فکر، اللہ کے روبرو اور خاموشی کے ساتھ حاضر خدمت ہونا روحانیت ہے۔ نرم دل تقرب الہی کی دلیل ہے۔ نرم دل کی آرزو جلد منظور ہوتی ہے، کیونکہ دل کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ آگے فرمایا کہ جس کو تقرب عطا ہوا وہ مقرب ہو گیا، اور مقرب کا تقرب آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ، آپ سے تعلق کی راہ جو ہے یہ اللہ سے تقرب کی راہ ہے۔ گناہ گار انسان کو دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کا دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں صحیح عقیدہ ہو تو آپ کا ہر عمل عبادت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔